ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور قرآن پاک میں اعلان فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا اب ساری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جو اسلام کے علاوہ اور کسی راستے پر چل کر آئے گا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی جہاں کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے دین اسلام اتارا پایا ہے کہ زندگی جو بنے گی وہ بھی دین ہی کے راستے سے بنے گی، اور آخرت بھی جو بنے گی وہ صرف دین ہی کے راستے سے بنے گی۔ اور ہماری پوری محنت کی اور دو بھاگ دوڑ کی بنیاد دین ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے دین اتارا ہے، اور اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی پوری دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت جنت کی شکل میں ایسی بنا دیں گے کہ جس کے بعد کبھی بھی بربادی نہیں ہوگی، ہمیشہ آباد ہی آباد رہے گی۔ اور جو بے دینی کے ساتھ زندگی گزارے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے نقشوں کے مالک کیوں نہ ہو، اور جو بے دینی پر مرے تو اللہ نتیجتاً اس کی دنیا بھی اجاڑ دیں گے اور آخرت ایسی اجڑے گی جہنم کی شکل میں کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسی پکی ٹھکی سنت ہے کہ جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ فرمایا اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں کامیابی کا سبب حقیقی صرف دین ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں جس میں روزی روٹی کی تلاش میں لوگ لگتے ہیں، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، حکومت ہے، یہ جتنے اسباب ہیں، ایسا ہی دنیا میں جتنے اچھے برے حالات انسانوں پر آتے ہیں انفرادی اجتماعی طور پر، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے۔ غرض یہ کہ یہ جتنے حالات اور اسباب ہے اس کا تعلق نہ تو کامیابی کے ساتھ ہے اور نہ تو ناکامی کے ساتھ ہے۔ کوئی سبب کامیابی کے لیے نہیں ہے اور کوئی سبب ناکامی کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی حال کامیابی کے لیے نہیں ہے اور کوئی حال ناکامی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے اسباب اور حالات ہے یہ صرف امتحان کے لیے ہے اور دنیاوی زندگی کے گزارے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو چھوٹے بڑے سبب میں اپنے علم اور حکمت کے ساتھ رکھ کر یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ اس سبب میں رہ کر یہ حکم کا پابند ہوتا ہے اور یہ طریقے کا پابند ہوتا ہے یا اپنے خواہش کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ جو حال بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اس حال میں یہ حکم پورا کرتا ہے یا اپنی خواہش پر چلتا ہے، اس امتحان کے لیے اللہ نے اسباب اور حالات کو پیدا کیا۔ ان اسباب اور حالات میں کامیابی اللہ کے دینے سے آئے گی اور اس میں ناکامی بھی اللہ ہی کے دینے سے آئے گی۔ کامیابی کے آنے کا راستہ ان اسباب میں اور حالات میں حکم کو پورا کرنا ہے اور نبی کے طریقے پر چلنا ہے، اور ناکامی کا راستہ خواہش پر چلنا ہے، منمانی پر چلنا ہے، اور دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے جو نبی لے کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک راستہ خواہشات والا ہے، منمانی والا راستہ ہے۔ یہ فرعون کا، شداد کا، حامان کا، ابی بن خلف کا راستہ ہے۔
یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، حکموں والا راستہ، طریقے والا راستہ، یہ کامیابی والا راستہ ہے اور یہ جنت والا راستہ ہے۔ اور اس بات کو اچھی طرح ساری انسانیت کو قیامت تک کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اور افراد کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو، اور یہ دونوں اپنی حکومت میں رہ کر کامیاب ہو گئے دین کی بنیاد پر، اور اللہ ہی نے حکومت دیا فرعون اور نمرود کو، اور یہ فرعون اور نمرود حکومت میں رہ کر بے دینی کے راستے سے ناکام ہو گئے، اللہ نے ان کو اجاڑ دیا۔ مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ نے عطا فرمایا، اور اتنا مال عطا فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی وراثت میں تقسیم ہونے کے لیے سونے کی اتنی اینٹیں تھیں کہ اس کو وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے کاٹ کر کے ایک وارثوں میں تقسیم کیا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اتنا مال دے کر اللہ نے ان کو مالداری میں چمکا دیا، اور ان 10 صحابہ میں سے وہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ دوسری طرف اللہ نے قارون کو مال دیا، اور اس قارون نے مال میں بے دینی کا راستہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کے نقشے میں رہ کر زمین میں دھسا دیا، اور یہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ تجارت مہاجرین کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو تجارت میں چمکا دیا، اور تجارت قوم شعیب کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو تجارت میں رکھ کر اجاڑ دیا۔ باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھے رضی اللہ عنہم کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات میں رکھ کر چمکا دیا، اور اتنی برکت مدینہ کے کھجور میں دیا کہ صدیاں بیت گئی ہے اور پوری دنیا کے لوگ کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں، اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد پر اللہ نے ان کو باغات میں رکھ کر کے چمکا دیا۔ اور قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے باغات میں رہ کر اجاڑ دیا۔ ایک طرف وزارت حامان کے پاس میں ہی اللہ نے حامان کو وزارت میں رکھ کر اجاڑ دیا، اور ایک طرف وزارت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وزارت میں رکھ کر چمکا دیا۔ یہ دنیا کے سارے اسباب کا اللہ تعالیٰ نے انجام بیان فرمایا کہ یہ بڑے بڑے اسباب ہم نے دینداروں کو بھی دیے اور بے دینی کو بھی دیے۔ بے دینی والے بے دینی کے راستے سے ان اسباب میں اجڑ گئے، اور دیندار ان اسباب میں رہ کر دینداری کے راستے سے آباد ہو گئے۔ اس لیے بنیادی بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں جو سبب بھی جس کو ملا ہے اس میں کامیابی کا راستہ صرف اللہ کا دین ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کے راستے سے محنت کسی ایمان والے کو اس کے کاروبار کے چھوڑانے کی محنت نہیں ہے، یا اس کے گھر کے نظام کو اجاڑنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جن شعبوں میں ہیں ان شعبوں میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں پر چلنے کی اور نبی کے طریقے پر چلنے کی طاقت پیدا کر لے۔ جب اپنی نبی کے طریقے پر یہ چل لے گا اور اللہ کے حکم کو اپنے اپنے ان شعبوں پر پورا کر لے گا تو ان شعبوں میں رکھ کر اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ جس طرح عبادت کے راستے سے کامیاب کریں گے ایسا ہی ان مشغلوں کے راستے سے بھی اس کو کامیاب کریں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا سچا اور امانتدار تاجر بڑا کام کرتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے، کروڑوں خربوں میں کھیلتا ہے، لیکن امانت داری ہے، سچائی ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ اللہ اس دین کے راستے سے اور تجارت کے راستے سے اس کو یہ اونچا مقام آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے اور کھیتی شریعت کے مطابق کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو فرمایا اس کی کھیتی جب تک ہری بھری ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے۔ جانور دانا کھا جائے، چور چوری کر جائے تو فرمایا اس پر کسان کو صدقے کا ثواب ملے گا۔
اس کے لیے اس کی کھیتی یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس سے اس کی آخرت اچھے سے اچھی اللہ بنائیں گے۔ ایک آدمی مزدور آدمی ہے، غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مصلحت غربت میں رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ کس کے لیے مال مفید ہے، کس کے لیے غربت مفید ہے۔ کسی کا دین مال کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مال چلا جائے تو یہ کافر ہو جاوے، اور کسی کا دین فقر کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر یہ اس کے پاس مال آ جائے تو یہ سرکش بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں اور وہ مٹی میں اٹا ہوا ہے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اس نے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اس کے لیے آسانی، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑا مجمع ہے، اور وہ مجمع ایک دوسرے کے کندھے پر رہ کر اس میدان میں ایک آدمی ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک آدمی ہے، شراب پی ہے، زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ غریب آدمی ہے جس کے پاس